تو میں بات کر رہا تھا اس کی کہ وہ بہت زیادہ نیک عورت تھی، بہت زیادہ نیک خاتون تھی، اس کے چرچے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھئی وہ بہت زیادہ اللہ والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک بہت زیادہ نیک شخص تھا، اس کو پتہ جب چلا کہ ایک بہت زیادہ نیک بندی ہے اللہ رب العزت کی، ہر ٹائم وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر ٹائم وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، عبادت میں مشغول رہتی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس اللہ کی نیک بندی سے ملاقات کروں، اللہ کی نیک بندی سے ملوں اور اپنے حق میں دعا کرواؤں۔ وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، جب وہ دعا کرے گی تو ہمارے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ اپنے گھر سے نکل گیا، اس نے کچھ ساز و سامان لیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اور وہ اس نے سفر طے کر لیا اس اللہ کی نیک بندی سے ملاقات کرنے کا، کہ جائیں گے اس سے دعا کروائیں گے۔ اب یہ سفر پر نکل گیا، اس کے پاس جتنا جو بھی اس نے رکھا تھا کھانے پینے کا انتظام، وہ سفر میں ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسے چٹیل میدان میں پہنچا کہ جہاں نہ کوئی پیڑ دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی گھر دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا، وہ ریگستان تھا، ریت ہی ریت تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار عالم، تیری نیک بندی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تیری نیک بندی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے دعا کی درخواست کے لیے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، مجھے کہیں سے پانی عطا فرما دے، کہیں سے کھانا عطا فرما دے۔ یہاں نہ کوئی پانی دکھ رہا ہے، نہ کہیں کھانا دکھ رہا ہے، نہ کوئی انسان کا وجود دکھ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم آ کے کس جگہ پر رکے ہیں اور کس جگہ پر ہمارا کھانا اور پانی ختم ہوا ہے، یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی دعا کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یوں رسوا نہیں کرتا، اسے یوں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فریاد کی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک سامنے سے اسے شخص دکھائی دیا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، اور وہ ایک جانور کو رسی سے باندھے ہوئے ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک جانور اور وہ اس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے، تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے، اس چٹیل میدان میں، ریگستان میں، جہاں پانی اور کھانا ختم ہو چکا ہے، وہاں پر جب اس نے وہ دیکھا اس شخص کو، تو جان میں جان پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ قریب آتا گیا، یہ اسے دیکھتا گیا۔ جب اس کے قریب وہ آ گیا شخص، تو یہ کہنے لگا، میرے بھائی میری مدد کریں، اس ریگستان علاقے میں میرے پاس پانی بھی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کھانا بھی نہیں بچا، تو آپ میری مدد فرمائیں، مجھے کچھ پانی دے دیں، کچھ کھانا آپ کے پاس ہو تو دے دیں، آپ کی بہت مہربانی، بہت نوازش ہوگی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ آپ کی عمر لمبی ہو، آپ کے رزق میں برکتوں کی دعائیں کروں گا۔ تو اس نے کہا، میرے بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو کھانا بھی دیتا ہوں، پانی بھی دیتا ہوں، اور چلو زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں ہی کھاتے ہیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اس ریگستان میں آ کے تمہارے لیے پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ کہا، میرے بھائی میں جا رہا ہوں اللہ کی ایک نیک بندی سے ملاقات کرنے کے لیے، میں نے اس کا بہت نام سنا ہے، وہ اللہ کی نیک بندی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جب دعائیں کرتی ہے تو اس کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت مقبول ہے۔ آپ جانتے نہیں ہو اسے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ مجھے اتنے نیک دل انسان لگتے ہو، اتنے نیک لگتے ہو، پھر بھی آپ اپنے ساتھ یہ خنزیر لے کے جا رہے ہو، خنزیر کے ساتھ ٹہل رہے ہو۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اتنے نیک انسان ہو۔ اس کے پاس جو جانور تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خنزیر تھا۔ تو کہا، میرے بھائی یہ تو بتاؤ مجھے، یہ خنزیر لے کے کیوں گھوم رہے ہو، یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائی جسے تم خنزیر سمجھ رہے ہو یہ کوئی خنزیر نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ جس سے تم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ وہ بہت نیک خاتون ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے۔ اللہ اکبر! کہا خنزیر کی شکل میں وہ عورت ہے؟ کہا یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے، اور اس کو میں لے کے جا رہا ہوں ساتھ میں، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس کا نام سنا تھا، وہ بہت زیادہ نیک اللہ کی بندی ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ بتا رہے ہو کہ یہ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا بات ہوئی کہ ایسا ہو گیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے حضور آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خنزیر کی شکل میں، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کی عبادت گزار تھی، جو اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، عبادت گزار نیک عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کی جو امتیں تھیں اگر وہ کوئی گناہ کرتی تھیں ان پر ظاہری عذاب آ جاتا تھا، فوری طور پر عذاب آ جاتا تھا۔ آج ہم فوری طور والے عذاب سے اس لیے بچے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس امت پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، حضور کی دعاؤں کے صدقے سے، حضور کی دعاؤں کے وجہ سے آج ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے ہم کب کے تباہ ہو گئے ہوتے، نہ جانے کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، کب کے برباد ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں اتنا کم ہے ہمارے لیے کہ اب حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں، سبحان اللہ، حضور کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم پر بھی ظاہری عذاب آ جاتا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے حضور آپ بتائیں کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پاک پروردگار عالم یہ سب معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اسی سے پوچھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، تو خنزیر بول پڑا، وہ اپنے زبان سے بولنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی، وہ بول رہا تھا کہ میں ایک نیک خاتون تھی، میں ایک پرہیزگار خاتون تھی، میں عبادت گزار خاتون تھی، میری دن میرے رات عبادت میں گزرتے، اوراد و وظائف میں گزرتے، اللہ کی عبادت میں گزرتے، میں اتنا عبادت میں مشغول رہتی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی، ہر وقت اللہ اللہ کرتی، میں عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ ایک ٹائم وہ آیا کہ میں اپنے سامنے کسی کو سمجھتی نہیں تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے، میں یہ سمجھنے لگی کہ سب سے زیادہ عبادت گزار تو میں ہی ہوں، دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی بڑا عبادت گزار نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی میں ہوں۔ میرے اندر میں آ گئی، میرے اندر انانیت آ گئی، میں اپنے شوہر کو بھی تانا مارتی کہ تم تو دیکھو گنہگار ہو، دن دن باہر رہتے ہو، رات کے آ کے سو کے پڑ جاتے ہو، اور اللہ کی عبادت سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہوتے، تمہیں چاہیے کہ تم رات و دن اللہ کی عبادت کرو۔ میں اپنے شوہر کو تانا مارتی، حالانکہ میرا شوہر دن بھر کام کرتا، رات کو جب تھکا آ رہا تھا تو وہ جیسے اس سے ہو سکتا تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن میں اتنی متکبر ہو چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کو گنہگار کہہ کے بلاتی، بدکار کہہ کے بلاتی کہ اے گنہگار شخص اللہ کو راضی کر لے، اے گنہگار شخص عبادت کر لے۔ اس طریقے سے میرا شوہر کہتا تھا میری شریک حیات آپ عبادت کرتی ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، جتنا مجھ سے ہوتا ہے اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم گنہگار صحیح، لیکن اے میری شریک حیات تم تو نیک ہو، تم ہمارے لیے دعائیں کیا کرو، تم ہمیں تانا کیوں مارتی ہو؟ لیکن میں اتنی انانیت میں بھر چکی تھی، میں اتنی متکبر ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر کو اس طریقے سے ذلیل کرتی تھی کہ اس طریقے سے کوئی اور عورت ذلیل نہیں کرتی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہر بار ذلیل کیا، جب بھی وہ گھر آتا تو میں اس طرح سے کہ اس کو پیار محبت سے بلاتی، اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتی، اسے تسلی دیتی، سکون پہنچاتی، لیکن نہیں، جب بھی وہ گھر پہ آیا میں نے اسے ذلیل کیا کہ اے گنہگار بدکار شخص اللہ کی عبادت کر لے ورنہ پکڑ آ جائے گی، اور بے شک اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو کہتی ہے میں اس طریقے سے میں متکبر ہو گئی، اور جہاں انسان متکبر ہوا تو سمجھو اس کے سارے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ متکبر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، غرور تو اپنے اندر آنا ہی نہیں چاہیے، غرور تو اپنے اندر لانا ہی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی ہم کیا چیز ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم متکبر ہو جائیں، ہم غرور کرنے لگیں، ہم تکبر کرنے لگیں؟ ہمارے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ ہم تکبر کرنے لگیں؟ وہ کہتی ہے میں تکبر میں پڑ گئی، مجھے تکبر ہو گیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کسی کے پاس دو پیسے کے آ جائیں وہ تو ہواؤں میں باتیں کرنے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کے پاس چند پیسے آنے سے لوگ متکبر ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو متکبر ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیتا ہے۔ کہتی ہے ایک دن میرا شوہر آیا، شام کا ٹائم تھا، میرا شوہر آیا، میں نے اپنے شوہر کو جیسے ہی وہ اندر آیا میں اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اس دن وہ بہت تھکا ہرا تھا، وہ مجھے سمجھانے لگا کہ میری شریک حیات یہی اگر تمہارا رویہ رہا تو کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ساری عبادت برباد نہ کر دے، کہیں تم ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو میں اس دن اس پر اور زیادہ ٹوٹ گئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں جو بھی دعا کرتی ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے،
میں हर वक्त इबादत करती हूँ, तुम क्या करते हो? तुम गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम बात किससे कर रहे हो। तुम्हारी बीवी कितनी परहेजगार है, तुम्हारी बीवी कितनी नेक है, तो तुम कैसे हो, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो। वो कहती है मैंने इस तरीके से अपने शौहर से बात की, बात इतनी बिगड़ी, बात यहां तक पहुंची कि मैंने अपने शौहर से कहा कि ठीक है, आज यही आजमा लेते हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करती हूँ, अल्लाह की बारगाह में तुम मेरे लिए बद्दुआ करो। वो ये समझती थी कि ये तो बदकार है, ये सियाकार है, गुनाहगार है, इसकी दुआ तो कबूल होनी ही नहीं है। मैं इबादत गुजार हूँ, परहेजगार हूँ, मेरी दुआ तो फौरन कबूल हो जाएगी। इंसान को अपने ऊपर ये घमंड, ये तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह चाहे तो गुनाहगार को माफ फरमा कर जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से मांगे, मुतकब्बिराना अंदाज में नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजिज़ी से जो मांगता है उससे, उसको पसंद करता है, उसको अता फरमाता है। तो उसने कहा कि आज यही देख लेते हैं, तुम मेरे लिए बद्दुआ करो, मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करती हूँ। कहा तुम ऐसे दुआ करो कि ऐ परवरदिगार आलम, अगर मैं तेरा मुकर्रब बंदा हूँ तो तू इसे हलाक फरमा दे। और कहा मैं इस तरीके से दुआ करूंगी कि अगर मैं तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हूँ, मैं तेरे नज़दीक ज़्यादा करीब हूँ, मुकर्रब हूँ, तो मेरे शौहर को तू हलाक और बर्बाद फरमा दे। वो कहती है मेरे शौहर की आंखों में आंसू आ गए कि ऐ मेरी शरीके हयात, तुम क्या कह रही हो, तुम क्या करने जा रही हो, ये किस चीज़ का कंपटीशन है, ये किस चीज़ की बात है, आप समझो तो सही, आप कर क्या रही हो, ऐसी क्या बात है, मैं इन सारी चीज़ों में क्यों पड़ रहा हूँ। आप अपनी आखिरत को देखें, आप क्यों अपने आप को और मुझे भी हलाकत में डाल रही हैं। लेकिन उस पर ऐसा गुरूर, तकब्बुर, घमंड छाया हुआ था। उसने कहा नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो तुम करो। बनते हो ना, तुम कहते हो ना मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, मेरी दुआ अल्लाह ताला चाहे कबूल कर सकता है। अरे भाई तुम गुनाहगार हो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। मैं एक नेक हूँ, परहेजगार हूँ। तकब्बिराना अंदाज था, गुरूर तकब्बुर भर चुका था। शैतान भी अपनी अनानियत में ही बारगाह खुदाबंदी से मरदूद हुआ। कितना ज़्यादा इल्म रखता था, कितना ज़्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान को माना नहीं और अल्लाह की बारगाह से उसे मरदूद कर दिया गया। तो उसके अंदर मुतकब्बिराना अंदाज था। तो कहती है मेरे शौहर की आंख में आंसू थे और वो आंसू गिर रहे थे। उसने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं गुनाहगार ही सही लेकिन तेरा बंदा तो हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, अगर मैं तेरे नज़दीक मुकर्रब हूँ तो ऐ अल्लाह, जो ये मेरी बीवी कह रही है, ऐ अल्लाह अगर मैं तेरे नज़दीक मुकर्रब बंदा हूँ तो इसे हलाक व बर्बाद कर दे। इतना कह के वो खामोश हो गया और अपने आंसू पोंछने लगा। फिर वो कहती है मैंने फिर दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब हूँ, मैं तेरे नज़दीक ज़्यादा मुकर्रब हूँ, तो तू इसे हलाक को बर्बाद कर दे। इतना कहना था कि मेरे शौहर को कुछ भी नहीं हुआ और मैं खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह ताला का ज़ाहिरी अज़ाब आया और मैं खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, मुझे माफ़ फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, उसके हक़ में दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे ठीक फरमाया। अब वो कहने लगी हुजूर, आज से मैं सच्ची तौबा करती हूँ, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाएगा, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। तो जब उसने ये कहा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाने वाला है, अल्लाह तुझे माफ़ फरमा देगा अगर तू सच्ची तौबा करेगी। और जो